حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے یار غار سے حضور نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، آپ نے فرمایا ابو بکر میرے ظاہر کو سب نے دیکھا ہے، اور جہاں تک میرے باطن کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو جانتا ہے تو بس میرا رب جانتا ہے، اس میں بس میرا رب جانتا ہے، جانا ہے تو اللہ، وہ اتنے باطن ہیں میرے مصطفیٰ۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب اول ہے، میرا محبوب اول ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف حضور کا دنیا میں آنے کا مہینہ ہے، خلق ہونے کا مہینہ نہیں، آپ کے بننے کا مہینہ نہیں، تخلیق ہونے کا مہینہ نہیں، یہ پیدائش کا مہینہ ہے، یہ دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ اور حضور کے تخلیق ہونے کا، حضور کے خلق ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جابر نے پوچھا، اس کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، اور نشر الطیب میں مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضور سے جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس اول چیز کے بارے میں بتائیں، ہمیں اسے پہلی چیز کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ سارے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا حضور سے، صحابہ اکرام کا، ہمیں پہلی چیز کے بارے میں بتائیں۔ اخبرنا عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل کل الاشیاء۔ یہ کیسا بہترین اور کیسا عجیب اور کیسا نرالا سوال تھا جب صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیں، اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ پہلے اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنانا شروع کیا، تخلیق کرنا شروع کی، تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا صحابہ یہ تو علم غیب ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پہلی بات ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ جب پاکستان بنا تو کون بتا سکتا ہے کہ ڈش کوٹ میں سب سے پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے کون سی فیملی ڈش کوٹ میں آئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ دوستان محترم، آدم سے بھی پہلے، عرش بننے سے بھی پہلے، زمین و آسمان بننے سے بھی پہلے، کائنات کی ہر چیز بننے سے پہلے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا ادری لا عالم، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے، نہیں، حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں رب نے سب سے پہلے کس کو بنایا، سب سے پہلے کس کو بنایا؟ یا رسول اللہ فرمائے، حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اللہ نے سب سے پہلے، حضور نے اپنی خلقت کا بیان کیا، یہ میرے مصطفیٰ کی تخلیق ہے۔ وہ مدینے میں آنے والے، مکے کو بہار دینے والے، مدینے کی گلیوں کو پر نور کرنے والے، سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لانے والے، 1400 سال پہلے میرے نبی، یہ حضور کا بننا نہیں تھا، تخلیق ہونا نہیں تھا۔ دوستان محترم، یہ دنیا میں تشریف لانا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ہر چیز بنانے سے پہلے جس چیز کو بنایا، اے جابر وہ سب سے پہلے چیز جو بننے والی تھی وہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا نور تھا، وہ حضور کا نور تھا۔ دوستان محترم، بنے اس وقت ہیں، آئے 1400 سال پہلے ہیں، اور جب دنیا میں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، یہ بھی سن لیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور حضور کا تخلیق ہونا نور کی صورت میں تھا۔ کس صورت میں تھا؟ نور کی صورت میں، نور کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مولانا گیا، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، وہ اعلان بھی سنیں، فَمَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو سنو، دنیا والو سنو، میں نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی ہیں، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تحقیق تمہاری طرف آ گیا، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آ گیا، کیا؟ نورن، ایک نور آیا ہے،
کیا آیا ہے؟ ایک نور آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ روشن کتاب آئی ہے، بے نور سے کیا مراد ہے اور روشن کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء اکرام فرماتے ہیں، حتیٰ کہ تفسیر ابن عباس جو قرآن کی سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی اور مدینہ شریف میں باقاعدہ یہ تفسیر ملتی ہے، سعودی عرب میں بھی، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، میرے مصطفیٰ کے کزن عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی، جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے، جنہوں نے مصطفیٰ کو سنا، جنہوں نے حضور کی زیارت کی، مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے، 24 گھنٹے مصطفیٰ دیتے رہے، ابن عباس لیتے رہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس۔ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی بات نہیں کرتا، میں حضرت شاہ ولی اللہ کی بات نہیں کرتا، میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہیں کرتا، امام بخاری کی بات نہیں کرتا، دوستان محترم اس ہستی کی بات کرتا ہوں جو حضور کے صحابی بھی ہیں، مصطفیٰ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور سامنے بیٹھ کر حضور سے تلمذ کیا، ابن عباس، عبداللہ بن عباس۔ وہ اپنی تفسیر سے فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، نور کے آگے لکھتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تفسیر ابن عباس میں درج ہے۔ دوستان محترم فرمایا نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، وہ کتاب مبین، اور اللہ نے تمہیں ایک روشن کتاب عطا فرمائی۔ وہ روشن کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اچھا، ایک نور کا ذکر کیا، ایک کتاب مبین۔ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ اب اس کو دیکھیں دوستان محترم، یہ ماہ ربیع الاول ہے جس میں نور آیا، جس میں نور آیا، جس میں ہمارے مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ تشریف لائے، وہ ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ اور ایک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، جس میں قرآن آیا۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ ماہ رمضان ہے۔ اب دونوں کا تقابل کریں، تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ ماہ ربیع الاول کی اب آپ نے عظمت سمجھنی ہے کہ ماہ ربیع الاول کی عظمت کیا، جس کی آج پہلی تاریخ ہے، آج شروع ہو رہا ہے۔ یہ جشن بہاراں کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ لائٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کے آنے پر خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ دوستان محترم ہر طرف خوشی کا سامان، مگر کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ بھی مومن مسکراتا ہے کہ نہیں مسکراتا ہے؟ مومن خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومن ہی کو فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، میں نے اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے۔ تو ہم اس دن کی یاد مناتے ہیں، اس مہینے کی یاد مناتے ہیں جس دن حضور آئے اور جس مہینے میں مصطفیٰ آئے۔ اب سارے دن ایک جیسے ہوتے نہیں، ساری راتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ مہینہ جس میں قرآن پاک آیا، قرآن پاک کا نزول جس مہینے میں ہوا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے فرمایا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل فرمایا۔ مولا وہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل فرمایا۔ اور اس کی عظمت آپ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان سب مہینوں کا سردار ہے، سارے مہینوں کا اس کی عظمت ہے، برکت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور جس رات میں قرآن آیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ او میرے بندو، جس رات میں نے قرآن عطا فرمایا وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ دوستان محترم اب علماء کرام فرماتے ہیں، فرمائے مجھے بتائیں کہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ پر۔ قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا، حضور کی ذات پہ نازل ہوا، حضور کے قلب انور پہ نازل ہوا۔
اور اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو قرآن نازل نہ ہوتا، اور قرآن ملا تو کس کی وجہ سے ملا؟ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، حضور کی وجہ سے وہ قرآن ملا۔ فرمایا قرآن مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا، حضور کی امت کو ایک تحفہ ملا۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ بھئی جس ہستی کی وجہ سے قرآن ملا اور ایسی کتاب ملی کہ اس کتاب کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اس رات کو بھی معمولی نہ سمجھو، اس مہینے کو بھی معمولی نہ سمجھو، اس دن کو بھی معمولی نہ سمجھو جس رات مہینے میں نے قرآن نازل فرمایا۔ دوستو اگر قرآن کے نازل ہونے پر وہ دن، مہینہ اور رات اتنا اعلیٰ ہو گئے تو جس محمد پر قرآن نازل ہوا، جس کی وجہ سے قرآن ملا، اس مصطفیٰ کے آنے والی رات کا عالم کیا ہوگا؟ جس مہینے میں مصطفیٰ آئے اس مہینے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس میں حضور تشریف لائے۔ امام طحاوی تو عجیب بات فرماتے ہیں، اور امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے بڑے محدثین، جی میلاد شریف تو کل شروع ہوا ہے، یہ برے صغیر پاک و ہند سے شروع ہوا ہے، یہ امام احمد رضا خان بریلوی نے شروع کیا ہے، نادانوں نہیں۔ اس سے پیچھے شاہ ولی اللہ چلے جائیں، اس سے پیچھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس چلے جائیں، اس سے پیچھے آپ صحابہ کرام تک پہنچ جائیں۔ دوستان محترم، مصطفیٰ کے آنے کی خوشی صرف بندوں نے نہیں منائی، صحابہ سے پیچھے بھی چلے جائیں تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت اٹھا کر دیکھیں اور سیرت حلبیہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ جس دن، جس رات حضور پیدا ہوئے نا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، مصطفیٰ اپنی ماں کی گود میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت حضرت عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں میں نے آسمان کی ستاروں کو دیکھا، اتنے قریب آ گئے کہ میں نے آسمان کی ستاروں کو اپنے مکان کی چھت پر دیکھا۔ بھئی لائٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ لائٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ آج ہمارے پاس کمکمے موجود ہیں، بلب موجود ہیں، یہ لائٹنگ، یہ لڑیاں موجود ہیں۔ دوستان محترم، اس وقت تو بجلی کا نظام یہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستارے حضور کی چھت پر گرا کر کہا آج میں لائٹنگ کرتا ہوں، بعد میں میرے بندو تم لائٹنگ کرتے رہنا۔ اس پر یہ لائٹنگ نہیں تو اور کیا۔ حضور کے آنے پر عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں گھر میں سین کعبہ میں بیٹھا تھا۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں میں سین کعبہ میں بیٹھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبے کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ خانہ کعبہ بھی جھوم رہا تھا، خانہ کعبہ بھی جھوم رہا تھا، وہ جھک رہا تھا، اس طرح جھکا، پھر جھکا، پھر جھکا، 3 دفعہ میں نے دیکھا، اور میں نے اپنی آنکھیں ملی، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ نہیں، میں تو جاگ رہا تھا، میں جاگتے میں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے اٹھ کر میں لوگوں کو بتاؤں اور چیخ کر بتاؤں کہ خانہ کعبے میں آج انقلاب آ گیا اور خانہ کعبہ جھکا ہے، فرمایا ادھر سے وہ لونڈی سو بھی آئی اور آ کر کہا تمہیں مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے تیرے بیٹے کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ مصطفیٰ کے آنے پر تھا۔ وہ نبی تشریف لائے، وہ حضور ہمارے تشریف لائے، دونوں خانہ کعبہ بھی جھوم اٹھا۔ دوستان محترم، یہ حکایت نہیں بیان کر رہا، معتبرہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، جن کے آنے پر اللہ نے آسمان کی ستارے آپ کی چھت پر گرا دیے، خانہ کعبہ جھوما، جبریل سے کہا حضور نے، لائٹنگ بھی اللہ نے کی، اور جھوم کر خانہ کعبے نے پوری امت کو پیغام دیا میں بھی جھوم رہا ہوں، 12 ربیع الاول آئے تو تم بھی جھومنا شروع کر دینا۔ اگر مجھے اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے بتوں سے پاک کیا ہے، یہ خانہ کعبہ اعلان کر رہا ہے، اگر مجھے حضور کے ذریعے اللہ نے بتوں سے پاک کیا ہے، او امت تو بھی شکر کرنا، میرے مصطفیٰ نے تیرے من کو بھی پاک اور صاف کر دیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ اللہ ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، حضور نے آ کر ہمیں پاکیزہ بنا دیا، پاک اور صاف فرما دیا۔ دوستان محترم، جبریل امین کو حضور نے، حضور کی آمد پر اللہ نے جبریل کو بلایا، فرمایا 3 جھنڈے لے جاؤ۔ کتنے؟ 3 جھنڈے لے جاؤ۔ یا رسول اللہ، یا رب العالمین، یہ 3 جھنڈے کیا کرنے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ 3 جھنڈے ایک خانہ کعبے پر لگاؤ،
ایک مشرق میں لگاؤ، ایک مغرب میں لگاؤ. ایک روایت میں ایک جھنڈا میرے مصطفیٰ کے گھر پہ لگاؤ، ایک مشرق میں لگاؤ، ایک مغرب میں لگاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آمنہ کے گھر میں آج جو چاند نکلا ہے اس کی روشنی مشرق میں بھی جائے گی، مغرب میں بھی جائے گی. جھنڈے کس نے لگائے؟ دوستان محترم، اگر میں گننا شروع کر دوں نا کس کس کتاب میں یہ حدیث ہے تو کم از کم 15 منٹ چاہیے کتابوں کے نام بتانے کے لیے. وہ بخاری سے لے کر آج تک لکھی جانے والی سیرت کی ساری کتابیں جس میں حضور کی آمد پر جھنڈے لگانے کا ذکر ہے اور ستاروں کا نیچے آنے کا ذکر ہے اور خانہ کعبے کے جھومنے کا ذکر ہے. دوستان محترم، یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ مصطفیٰ کے آنے پر خوشی منانا صرف یہ ہمارا ہی کام نہیں، اللہ کی ہر مخلوق کا کام ہے کہ مصطفیٰ کے آنے پر خوشی منا رہے. اب اس مہینے کی عظمت اور اس رات کی عظمت سنیں جس میں حضور تشریف لائے، مصطفیٰ آئے. دوستان محترم، وہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ پاک نے فرمایا لولاک ما خلقت الافلاک، سب سے پہلے حضور بنے، سب سے پہلے مصطفیٰ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستان محترم، اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجنے سے پہلے ساری نعمتیں پہلے پیدا فرمائیں. انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے پانی پہلے پیدا کیا، زمین پہلے پیدا کی، درخت پہلے پیدا کیے، پھل فروٹ پہلے پیدا کیے، درندے پرندے پہلے بھیج دیے. اللہ نے ہر نعمت یعنی انسان کی ضرورت کی جو بنیادی چیز تھی زمین پر پیدا کی اور پھر انسان کو بھیجا. اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہو وہ پہلے ہو، بعد میں آئے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، اس کی بقا ہو سکتی ہے، وہ باقی رہ سکتا ہے. اور ابھی پانی بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بندے کو پہلے بھیج دیں تو بندے تو مریں گے نا جی، جئیں گے تو نہیں. ان کی ضرورت کی چیزیں پہلے ہوں. اور انسان کو جو سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اور دوستان محترم، اللہ نے ہر چیز بنانے سے پہلے، یہ بات بڑی قابل توجہ سنیں، ہر چیز بنانے سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، حضور کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. جس مخلوق نے بھی بننا ہے اس کو پہلے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے. مصطفیٰ صرف زمین کے لیے رحمت نہیں، حضور صرف مکہ مدینہ کے لیے رحمت نہیں، حضور صرف جنت والوں کے لیے رحمت نہیں، حضور صرف عرش والوں کے لیے رحمت نہیں، ایک قبیلے، خاندان، خطے، ملک یا قصبے، شہر کے لیے رحمت نہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں آمنہ کی گود میں آیا کون؟ یہ آیا وہ ہے بیٹھا مکہ مدینے میں ہے مگر پوری کائنات کو رحمتیں تقسیم کر رہا ہے، پوری کائنات کو رحمتیں تقسیم کر رہا ہے. کائنات میں جنت بھی ہے، کائنات میں دوزخ بھی ہے، کائنات میں سدرۃ المنتہا بھی ہے، کائنات میں مکان و لا مکان بھی ہے، کائنات میں 7 زمینیں 7 آسمان بھی ہیں، کائنات میں اللہ کا عرش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی جہان میں چلے جاؤ، کسی جہان میں چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے میرے مصطفیٰ کی رحمت تمہارے سامنے ہوگی. چونکہ ہر چیز نے بننا تھا اور ہر چیز کو اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی، اللہ نے فرمایا رحمت میری ہوگی پر میرے نبی میرے مصطفیٰ وجود تیرا ہوگا، وجود تیرا ہوگا. بھئی علم اللہ کا ہے، سکھاتا کون ہے؟ استاد. علم اللہ دیتا مگر سکھاتا کون ہے؟ استاد. اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، پوری کائنات کو پالنے والا، مگر ہمیں پالنے کا ذریعہ کون بنے؟ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ. اصل پالنے والا اللہ ہے مگر ذریعہ ہمارے والدین ہیں. رشد و ہدایت دینے والا اللہ ہے مگر ذریعہ پیر و مرشد ہے، ولی کامل ہے. یہ اللہ نے ذریعہ بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او کائنات والو، او ڈچکوٹ سے لے کے عرش اولا تک جتنی کائنات ہے سارے سن لو، رحمت میری ہے مگر دست اور ہاتھ میرے مصطفیٰ کا ہے.
تقسیم کرنے والا ہاتھ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اور حضور نے حدیث میں فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسمہ، حضور نے فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرمانے والا ہوں، میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ دوستان محترم، وقت کی قلت ہے، چند باتیں۔ اچھا، حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں، حضرت عسقلانی، یہ ہمارے لیے نام کافی ہیں، اور علماء سمجھتے ہیں کہ امام طحاوی کون ہے، امام عسقلانی کون ہے۔ علمی دنیا میں ان کا نام ہی کافی ہے، کہہ دیا جائے نا امام عسقلانی نے فرمایا، بڑے بڑے علماء کرام کی زبان بند ہو جاتی۔ امام طحاوی کب گزرے ہیں؟ 4 صدی ہجری میں، آج سے 1000 سال پہلے تقریباً امام طحاوی وہ فرماتے ہیں قرآن آیا تو اللہ نے لیلۃ القدر بنائی، اور لیلۃ القدر کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ مگر وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، قرآن صرف مومنین کے لیے رحمت ہے، قرآن صرف مومنین کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن میں جو بھی نازل فرمایا ہے یہ رحمت ہے۔ مولا کس کے لیے؟ ہندو کے لیے نہیں، یہودی کے لیے نہیں، عیسائی کے لیے نہیں، سکھوں کے لیے نہیں، دہریوں کے لیے نہیں، مولا کس کے لیے ہے؟ فرمایا قرآن صرف مومن کے لیے رحمت ہے، قرآن صرف مومن کے لیے۔ کن کے لیے؟ مومن کے لیے رحمت ہے۔ دوستان محترم، جو قرآن جس کے آنے سے جو رات اتنی عظیم القدر بن گئی، فرمایا وہ قرآن مومنین کے لیے، صرف مومن قرآن کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت سب کو دے، ہدی للناس، اللہ نے فرمایا یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، رہنمائی لے سکتا ہے، مگر جو رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے ذریعے مصطفیٰ کے امتی کو عطا فرماتا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ مگر ہماری قرآن کے ساتھ یاری نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں، اور وہ قرآن جو مومنین کے لیے رحمت ہے وہ آیا تو لیلۃ القدر بن گئی۔ اب امام طحاوی فرماتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اے مومن غور تو کر، جو قرآن صرف مومن کے لیے رحمت ہے وہ آئے تو لیلۃ القدر بن جائے، اور وہ نبی جو کہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، ہر فرد کے لیے رحمت ہے، ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے، ہر جہان کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ کافر کے لیے بھی رحمت، مشرک کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، دہریوں کے لیے بھی رحمت، یہودیوں عیسائیوں کے لیے بھی رحمت، اور جب مومن مصطفیٰ کے سامنے آتا ہے حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ مگر جب مومن ابو بکر کی صورت میں آئے، عمر فاروق کی صورت میں آئے، عثمان غنی کی صورت میں آئے، مولا علی کی صورت میں آئے، ابن عباس و ابن مسعود کی صورت میں حضور کے سامنے جب مومن دامن پھیلا کر مصطفیٰ کے سامنے آتا ہے، بے جو کافروں کو رحمت عطا فرماتا ہے، مصطفیٰ ایمان والوں کو کتنی رحمت عطا فرماتے ہوں گے۔ وہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ دوستان محترم، قرآن آیا، اللہ نے لیلۃ القدر بنا دی، فرمایا اب ذرا غور تو کرو، جس رات میں وہ محبوب آیا، جس رات میں وہ نبی تشریف لائے کہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، قرآن کے آنے پر میں نے لیلۃ القدر بنا دی، اور محبوب کے آنے پر خود اندازہ کر لو اس رات کا، اس دن کا، اس مہینے کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں، ابن عسقلانی سے کسی نے سوال کیا، اس کو شیخ عبدالحق دستیلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں، اور امام طحاوی وہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے، میلاد شریف کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ لیلۃ القدر افضل ہے یا حضور کے میلاد کی رات، یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ افضل ہے، یا مصطفیٰ کریم تشریف لائے وہ رات افضل ہے؟ تو دوستان محترم، شیخ عبدالحق دستیلوی رحمۃ اللہ علیہ 400 سال پہلے ہندوستان میں گزرے، وہ جس کو مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، یہ دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق دستیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حدیث سامنے آ جائے نا، حدیث آ جائے، وہ حدیث پڑھتے نہیں ہیں، وہ حدیث کو سون کے بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ ان کو
کو حدیثوں کے پتہ چل جاتا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالقدس دہلوی، کسی نے پوچھا حضرت نزول قرآن کی رات افضل ہے یا مصطفیٰ کے آنے کی رات افضل ہے؟ اب توجہ سے سنیں، اور جو 12 ربیع الاول کی رات آئے گی دوستان محترم، اس رات کو منانے کے لیے خوشی تیار ہو جائیں۔ فرمایا لیلۃ میلاد النبی افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ میلاد النبی افضل من لیلۃ القدر۔ شیخ عبدالقدس دہلوی فرماتے ہیں او اللہ کے بندو، مصطفیٰ کے آنے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر سے بھی۔ بھئی جس رات میں قرآن آئے لیلۃ القدر ہو گئی، جس مہینے میں آیا ماہ رمضان ہو گیا، اس کی عظمت یہ ہے۔ فرمایا اب تم ہی اندازہ لگا لو 12 ربیع الاول کی رات کا عالم کیا ہوگا، اور ماہ ربیع الاول جس میں مصطفیٰ آئے اس مہینے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ دوستان محترم، اور یہاں پر شکر بجا لانے کا موقع ہے۔ اب آخری الفاظ ہیں، ہمارے ثنا خان بھی فیصل آباد سے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ وہ مدینے میں جب حضور آئے نا، حضور آئے، وہ مصطفیٰ کے صدقے تمہیں قرآن ملا، حضور کے صدقے تمہیں ایمان ملا، حضور کے صدقے تمہیں رحمت ملی، حضور کے صدقے تمہیں کلمہ ملا، حضور کے صدقے تمہیں مسجد ملی۔ اور مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، حضور نے قدم رکھا نا جب حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، تو حضور حضرت آمنہ فرماتی ہیں سیرت حلبیہ اٹھائیں، بہت معتبر یہ سیرت کی کتاب عربی زبان میں سیرت حلبیہ میں ہے۔ جب حضور حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، آمنہ فرماتی ہیں، اماں جان فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ سار سجدے میں ہے، سار سجدے میں ہے، اور میں نے کان قریب کیا تو اس وقت آواز کیا آئی؟ آواز آئی مولا میری امت کو بخشش عطا فرما دے۔ بھئی مصطفیٰ نے دیا یا نہیں دیا تمہیں؟ ہم نے کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے، 1400 سال بعد ہم آئے ہیں، مگر مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہا مولا وہ جو آخر میں آئیں گے، وہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر میلاد کریں گے، وہ میلاد شریف کی بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے، حضرت آمنہ کی گود میں کہتے ہیں مولا میری امت کو بخشش عطا فرما دی، امت کو بخشش عطا فرما دی۔ دوستان محترم، حضرت قسم بن عباس، آپ کے چچا عباس کے دوسرے بیٹے حضرت قسم، حضور کے کزن، وہ فرماتے ہیں جب حضور کو قبر انور میں لحد مبارک میں اتارا گیا نا، حضور کو لحد میں لٹا دیا، کمال قربان جائیں، کائنات کو رحمت تقسیم کرنے والا نبیوں کا تاجدار، جب قبر میں حضور گئے تو نیچے مٹی پر لٹایا گیا، وہ سادہ سا کفن پہنایا گیا۔ قسم بن عباس فرماتے ہیں اب بھی بتا تو خوشی نہیں منائے گا تو پھر کب منائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب حضور کو لٹا دیا نا، تو میں جب نکلنے لگا نا لٹانے کے بعد، اب قبر بند کرنی ہے، فرمایا میں پھر پیچھے ہوا، میں نے کہا ایک آخری دیدار نہ کر لوں، ایک مرتبہ پھر نہ دیکھ لوں، پھر قیامت کے دن ملیں گے۔ قسم بن عباس فرماتے ہیں میں نے آگے ہو کر نہ پھر میں اکیلا اندر تھا، حضور نے یہ فرمایا تھا، یہ وصیت کی تھی، حضور نے فرمایا مجھے قبر میں صرف میرے اہل بیت اتاریں، قبر میں صرف میرے اہل بیت اتاریں۔ اس میں نعوذ باللہ صحابہ کی نفی نہیں، صحابہ کرام موجود تھے، حضور کی آخری رسومات میں تمام صحابہ موجود تھے، مگر حضور نے فرمایا جب قبر میں اتاریں کا ہاتھ ہو یا عباس کی اولاد کا ہاتھ ہو، وہ مجھے قبر میں اتارے۔ قسم بن عباس فرماتے ہیں میں نے جب پردہ اٹھایا مصطفیٰ کا تو حضور مسکرا رہے تھے، مصطفیٰ وہ 12 ربیع الاول کو آنے والے حضور مسکرا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مسکرا رہے تھے تو دیکھا حضور کے لب ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، اماں کی گود میں بھی دیکھ لیں، حضرت آمنہ کی گود میں بھی اور قبر انور میں بھی۔ قسم بن عباس فرماتے ہیں حضور کے لب ہل رہے تھے، میں نے جب کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی مولا میری امت کو بخشش عطا فرما دے، میری امت کو بخشش۔ اب بھی خوشی نہیں منائیں گے؟ اگر تیرے عمل اس قابل ہیں جنت میں چلا جائے تجھے مبارک ہو، تیری نیکیاں تیرے کام آنے والی ہیں تو تجھے مبارک ہو، تیرا کلمہ اس قابل ہے تجھے مبارک ہو۔ نادانو
ہم تو یہی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا، ہمارے امام کہتے ہیں ایک میں گیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اور میرے گناہوں کی حقیقت کیا ہے، میں جنت میں اس وقت جاؤں گا مصطفیٰ اشارہ کریں گے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، حضور کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ اور مدینے والوں کی بس بات سن لیں، آج حضور ہمارے پاس آئے ہیں دنیا میں، آج کے دن تشریف لائے ہیں، اور ایسا لگتا ہے، اور جو قیامت قریب آ رہی ہے نا، وقت گزر رہا ہے، آپ دیں یہ بھی پچھلے سال ان 12 دنوں میں یہ جو محافل ہو رہی ہیں آپ کی مسجد نقشبندیہ میں، وہ ڈچکوٹ کے مقامی علماء اکرام تھے، شاید 1-2 باہر سے آئے تھے، اور اس دفعہ تو کمال کی بات ہے، یعنی یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ڈچکوٹ سے شاید یہ عاجز ہے، مولانا سرفراز قادری صاحب ہیں، اور باقی سارے علماء اکرام جو ہیں وہ باہر سے آئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اکرام آ رہے ہیں، ہمارے نعت خاں یہ بھی ڈچکوٹ سے باہر سے آئے ہیں، فیصل آباد سے آئے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، تیرا ذکر بلند ہوتا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا، جو وقت گزر رہا ہے ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے، اور ہر سال ربیع الاول شریف جب آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے مصطفیٰ 1400 سال پہلے نہیں آئے، حضور آج ہی تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ آج ہی تشریف لائے ہیں۔ وہ جب حضور مدینے میں آئے نا، اب مدینے والوں کی بات سن لیا کری، اور ہم بھی اس کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم بھی اپنے ایمان کو اس لیول کا، ہمارا ایمان تو نہیں مدینے والوں کا، کہاں ایمان، ہم بھی ان کی نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے جب حضور مدینے میں آئے نا، مدینے میں تو مدینے والے گھروں سے نکل آئے، چھتوں پہ چڑھے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹبے ٹیلے ہیں ان کے اوپر چڑھے ہیں، کھجور کے درختوں پر چڑھ گئے، اپنے مکان کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور جب حضور کی ناکہ، حضور کی اونٹنی مسجد قباء سے چلی اور مدینے میں داخل ہوئی، ابھی تو مدینہ مسجد قباء ایک ہو گئے ہیں، اس وقت مسجد قباء باہر تھی، مدینہ شہر وہاں سے کوئی 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب حضور کی اونٹنی مبارک مسجد قباء سے چلی اور مدینے میں داخل ہوئی، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں محمد آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا، جب حضور کو دور سے دیکھا تو انہوں نے اب وہ نغمہ الاپا، وہ نغمہ گایا۔ مدینے والوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ دائی۔ مدینے والوں نے کہا لوگو یہ دیکھو ثنیہ کی پہاڑیاں ہیں اور وہاں سے محمد نہیں آئے، بلکہ آج 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مطلب 14ویں رات کا چاند طلوع ہو، محمد مصطفیٰ آئے، نور مصطفیٰ آئے، نور خدا آئے، ہم گھروں میں بیٹھے رہے، ہم چپ ہو کے بیٹھے رہے؟ فرمایا نہیں، مصطفیٰ آئے ہیں تو ہمارا فرض کیا ہے وجب الشکر علینا، اب ہمارا فرض یہ ہے ہم سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنا محمد ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، آج ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے، شکر ہم پر واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ عطا فرمائے۔